حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس بندے کی، اس کے روزے کی، جو روزہ تو رکھ رہا ہے لیکن کان کے، آنکھ کے اور زبان گناہوں سے نہیں بچا۔ لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے بھوک کے، یعنی اس کے لیے جو ریوارڈ ہے وہ کیا ہے؟ بھوک، اس کو بھوک نصیب ہو گئی۔ جو کانوں کے گناہ سے نہیں بچتا، یعنی غیبت بھی سن رہا ہے، میوزک سن رہا ہے، سارا دن موویز دیکھ رہا ہے، آنکھوں سے نہیں بچتا، یعنی یا تو وہ ایڈکشن کا شکار ہے، یا وہ نامحرم خواتین کو دیکھ رہا ہے، یا وہ سیریز پہ سیریز دیکھا جا رہا ہے، اور زبان، یعنی زبان سے لوگوں کو تانے دے رہا ہے، ٹونٹ کر رہا ہے۔ ساس بہو کے آپ دیکھ لیں مسائل، ساس بہو کو تانے دے رہی ہے، بہو ساس کو تکلیف پہنچا رہی ہے، انسان اپنی جو ہے نا گھر والوں کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور عجیب ایک ماحول ہوتا ہے انفارچونیٹلی۔ اس کے لیے کیا ہے؟ لیس لہ الا الجوع، اس کے لیے صرف بھوک ہے بس، اور کچھ نہیں ملتا اس کو رمضان کی وجہ سے۔ دیکھیے رمضان کا جو روزے ہیں نا، اس کی ایک اللہ تعالیٰ ٹریننگ کر رہے ہیں، حلال ایک ٹریننگ، کہ میرے بندو بریانی حلال ہے، پیزا حلال ہے، ٹکے حلال ہیں، سب حلال ہے، لیکن تم میرے کہنے پہ صبح فجر سے لے کے مغرب تک نہیں کھاتے، حلال چیزوں سے ہی بچتے ہو، تو تم باقی دنوں میں، باقی سال کے 11 مہینوں میں حرام سے کیوں نہیں بچ سکتے میرے کہنے پہ؟ یہ ایک ٹریننگ ہے میری آپ کی، کہ یا رب گھر پہ کوئی نہیں ہے، بھوک شدید لگ رہی ہے، اور ٹینک پڑا ہوا ہے، یا بڑا زبردست قسم کا ایک اسٹرابری شیک پڑا ہوا ہے، یا پانی، ٹھنڈا پانی پڑا ہوا ہے، مجھے سخت پیاس لگ رہی ہے، میں پی سکتا ہوں کہ میں کیوں نہیں پیتا؟ لوگ تو نہیں دیکھ رہے، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، اللہ کو میں نے ناراض نہیں کرنا۔ تو جب ہم حلال چھوڑ رہے ہیں، جو کہ ہم مغرب کے بعد کھانا شروع کر دیتے ہیں اللہ کے حکم کی وجہ سے، تو ہم حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے اللہ کے حکم کی وجہ سے؟ یہ ایک ٹریننگ کا پروسیس، جس نے یہ سمجھ لیا نا، اس کو رمضان کا مقصد پا لیا، جس تقویٰ، یہ چیز سمجھ آ جانی چاہیے ہمیں، کہ جس رب کے حکم سے میں حلال چھوڑ رہا ہوں تو میں حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتا۔ سلف صالحین گھر سے نکل کے مسجد میں آ جایا کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم اپنے روزے کو بچانے کے لیے آئے ہیں، کہ ہم سے کوئی بری بات نہ نکل جائے ہمارے منہ سے۔ دو صحابی تھے، بڑے قریبی دوست تھے، ایک بہت زیادہ ایکزرٹ کرنے والا، جہاد کی تڑپ اور نیکیوں میں بڑھ چڑھنے والا، اور ایک اس سے تھوڑا نیچے سٹیپ پہ تھا۔ جو صحابی بڑھ چڑھ کے حصہ لینے والا تھا وہ جہاد پہ گیا اور شہید ہو گیا، اللہ اکبر، they were happy کہ الحمدللہ شہادت کی موت نصیب ہو گئی۔ دوسرے صحابی اگلے سال طبعی موت مرے، یعنی he died a normal death، no جہاد یعنی not شہادہ۔ طلحہ بن عبید اللہ میں دونوں نے خواب میں دیکھا کہ محشر کا میدان ہے، اور جنت میں جانے کی لائن میں جو شخص 1 سال بعد مرا وہ پہلے کھڑے ہوئے ہیں، وہ پہلے جا رہے ہیں، اور جو شہید تھا، اللہ اکبر، شہید کا کیا مقام ہے، وہ بعد میں۔ He was surprised، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے کیسے، یہ کیسے معاملہ ہو گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے کیا اس کا رمضان ہی کاؤنٹ کیا؟ اس نے رمضان کے روزے رکھے، اس نے قیام اللیل پڑھا، اس نے صدقہ خیرات کیا، قرآن کی تلاوت کی، اپنے رب سے دعائیں کی، اپنی نیتوں کو صاف کیا، اپنے گناہوں پہ رویا، کیا تم نے وہ کاؤنٹ نہیں کیا؟ واللہ one رمضان can make a big difference in our lives۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ آپ ہمیں توفیق بخشیں کہ ہم رمضان میں بہت کچھ اچیو کر سکیں، بہت کچھ نیکیاں سمیٹ سکیں، اور آپ کو راضی کر سکیں، اپنے گناہوں کو بخشوا سکیں، اور یا رب یہ رمضان وہ رمضان بنا دیں کہ جس میں آپ ہمارے لیے جنت الفردوس کے فیصلے کر دیں، اور ہمیں جہنم کی آگ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیں۔